السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سویڈن میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی، اماراتی حکام کا سخت رد عمل، سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ دبئی پولیس نے سولر پینلز میں چھپائی گئی 68 ملین درہم مالیت کی منشیات ضبط کر لیں۔ دبئی میں 4 ماہ میں 94 گاڑیاں آتش زدگی کا شکار ہوئیں۔ عجمان کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے گاڑیوں کے کرائے کے لیے اسمارٹ سروس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات، اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کا عزم۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سویڈن میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی، اماراتی حکام کا سخت رد عمل، سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے متحدہ عرب امارات میں سویڈن کی سفیر لیزلینڈ اینڈرسن کو طلب کیا اور انہیں سویڈن میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن پاک کے نسخوں کو نذر آتش کرنے کے خلاف متحدہ عرب امارات کے احتجاج سے آگاہ کیا۔ وزیر الہاشمی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے مذاہب کو ٹھیس پہنچانے والے تمام طریقوں کو مسترد کرنے کی تصدیق کی، مذہبی علامات کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی اور پولرائزیشن سے بچنے کی ضروریات پر زور دیا۔ مزید برآں وزیر الہاشمی نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے طرز عمل صرف ایسے وقت میں مزید تناؤ اور تصادم کا باعث بنتے ہیں جب دنیا کو رواداری اور بقائے باہمی کی اقدار کو پھیلانے اور نفرت اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عجمان کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے گاڑیوں کے کرائے کے لیے اسمارٹ سروس کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عجمان کی کمرشل سروسز کارپوریشن ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اسمارٹ وہیکل ریٹیل سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی عجمان نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر یو ڈرائیو کے ساتھ مل کر یہ سروس تیار کی ہے جو رہائشیوں اور زائرین کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایک اسمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے گاڑیاں کرائے پر لینے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ کرائے کی قیمت میں ایندھن اور پارکنگ بھی شامل ہے۔ ان گاڑیوں کے آزمائشی مرحلے میں عوام میں سروس کی بہت زیادہ مانگ دیکھی گئی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی عجمان کا مقصد یو ڈرائیو کے ذریعے ٹیکسیوں، لیموزین اور اسمارٹ ریٹیل سروسز کو سپورٹ کر کے صارفین کے لیے گاڑیوں کے کرائے پر لینے کے اختیارات کو بڑھانا ہے۔ کمرشل سروسز کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد ظفر المطروشی نے مزید کہا کہ امارات میں اسمارٹ گاڑیوں کے کرائے کی سروس مسافروں کے لیے محفوظ اور آسان ٹرانسپورٹ خدمات کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرے گی۔ المطروشی نے اس جانب اشارہ کیا کہ اسمارٹ ریٹیل سروس صارفین کو خوش کرنے، ان کے اطمینان کی سطح کو بڑھانے اور ٹرانسپورٹیشن اور مواصلاتی نظام کے درمیان انضمام کو حاصل کرنے میں اتھارٹی کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات، اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کا عزم۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بروز منگل متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی سے ملاقات میں کی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی نے انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، فوڈ سیکیورٹی اور روزگار کے مواقع بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہمیشہ خصوصی تعلقات رہے ہیں جو مشترکہ تاریخ، مشترک عقیدے اور جغرافیائی
قربت میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان تعلقات سے لوگوں کے قریبی رابطوں سے مزید تقویت ملی ہے۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں تارکین وطن پاکستانیوں کے اہم کردار کا بھی اعتراف کیا، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دبئی پولیس نے سولر پینلز میں چھپائی گئی 68 ملین درہم مالیت کی منشیات ضبط کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 10 رہائشیوں کو 1056 کلو گرام کرسٹل میتھ اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا، جس کی اندازاً اسٹریٹ ویلیو 68.64 ملین درہم ہے۔ انسداد منشیات کے جنرل ڈپارٹمنٹ نے پینلز نامی ایک فعال آپریشن میں 264 کمرشل سولر پینلز میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی۔ انسداد منشیات کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عید محمد حریب نے کہا کہ ان کی ٹیموں نے مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی کی اور ان کا سراغ لگا کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دبئی پولیس کی انسداد منشیات ٹیموں نے پہلے مشتبہ شخص کا سراغ لگایا جب اس نے کھیپ کو بندرگاہ سے ایک گودام میں منتقل کیا تاکہ اسے دوبارہ کسی دوسرے ملک میں بھیجا جا سکے۔ بریگیڈیئر حریب نے مزید تصدیق کی کہ انہوں نے تمام 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان سے 264 کمرشل سولر پینلز میں چھپائی گئی 1056 کلو گرام کرسٹل میتھ ضبط کی، جبکہ ان کے قبضے سے 1637 ملین درہم بھی برآمد کیے۔ انہوں نے والدین اور ماہرین تعلیم پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آگاہی پروگراموں کے ذریعے ابتدائی روک تھام ہمارے نوجوانوں کو منشیات اور اس کی لت سے بچانے کے لیے بہترین حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ دبئی میں 4 ماہ میں 94 گاڑیاں آتش زدگی کا شکار ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے اس سال ماہ جنوری سے 10 اپریل کے درمیان 94 گاڑیوں میں آگ لگنے کی اطلاع دی ہے، کیونکہ حکام نے موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی گاڑیوں میں آتش زدگی ہونے کے واقعات میں اضافے کا انتباہ دیا ہے۔ ڈرائیوروں کے کچھ خاص رویے اور طرز عمل بشمول گاڑی کے اندر ایسے مائعات کو چھوڑنا جس میں آتش گیر مادہ ہو، اور یا خاص طور پر گرمی کے موسم میں گاڑی کے اندر برقی آلات کو بند کرنے میں ناکامی ہو، یہ کاروں اور بھاری ٹرکوں میں آگ لگنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ گاڑی کی باڈی میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں بشمول غیر ضروری ترمیمات جو منظور شدہ تصریحات پر پورا نہ اترتی ہوں، گاڑی کے برقی نظام میں مطابقت نہ رکھنے والے غیر معیاری پرزوں کا استعمال یا پرزوں کی تنصیب کسی غیر تجربہ کار ٹیکنیشین سے کرانا بھی گاڑی میں آگ لگنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ حکام باقاعدگی سے گاڑی چلانے والوں کو یاد دہانی جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیوں کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کریں، خاص طور پر گرمیوں سے پہلے۔ فورینسک شواہد اور جرائم کے شعبے میں فائر ایفیکٹ ایگزامینیشن کے سربراہ احمد محمد احمد نے کہا کہ اس سال آگ لگنے کی اہم وجوہات خراب سروس اور باقاعدہ دیکھ بھال کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقص تاریں خاص طور پر پرانی کاروں میں گاڑی کے برقی نظام میں خرابی کا باعث بنتی ہیں اور لامحالہ آگ پکڑنے کا باعث بنتی ہیں، چاہے گاڑی کھڑی ہو اور انجن نہ چل رہا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔